آداب عرض جناب، اون عباس گزارش کر رہا ہوں. کیا گزارش کروں؟ کچھ رہ ہی نہیں گیا، کچھ بات کرنے کو بچی ہی نہیں ہے. انسانیت کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، بلکہ پڑھا بھی نہیں گیا، انسانیت کا جنازہ پڑھا رہ گیا. اور لوگ جو ہے وہ اپنی مستی میں لگے رہے. پتوکی کے اندر جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں، سب تک پہنچ گیا، سوشل میڈیا پہ معاملہ بہت ہائی لائٹ کیا گیا. یعنی کہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، جو چند ایک لوگ نہیں جانتے صرف ان کے لیے جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں کہ یعنی کہ آپ سوچئے انسانیت جو ہے کس کیا لیول، یعنی میں مبارک پیش کرتا ہوں پوری قوم کو. انسانیت کی پستی کا ایک اور لیول اچیو کر لیا ہے ہم نے. ایک پاپڑ بیچنے والا آدمی، براتیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا. جو پولیس نے جو بات کی ہے، یعنی پولیس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ براتیوں کے ساتھ جھگڑا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ویٹرز کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اچھا، اب آپ سوچئے کہ اگر براتیوں کے ساتھ یا برات ہال میں، میرج ہال میں کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وہ کس بات پہ ہوا ہوگا؟ اور وہ بھی لڑکا اور لڑکی والوں کا آپس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جی جہیز کا کوئی مسئلہ ہے یا حق مہر کا کوئی مسئلہ ہے یا کچھ ایسا نہیں. ایک پاپڑ بیچنے والے آدمی کے ساتھ، ایک کریکر سیلر کے ساتھ کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے کہ کیا جھگڑا ہو سکتا ہے. مطلب کوئی آدمی بہت بھی سوچ لے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی تصویر بن رہی ہوگی، اس تصویر کے بیچ میں آ گیا ہوگا. وہ اپنے رقص اور سرود اور جو ناچ گانے میں مصروف ہوں گے تو ان کے اس ناچ گانے کے درمیان میں کسی قسم کا خلل ڈال رہا ہوگا تو وہ بیچ میں بیچارہ اس کو در لیا گیا. مطلب اس وجہ سے ان کی عیاشی کے اندر کوئی آدمی آ گیا، یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے یہاں کی ایلیٹ کلاس کو. اچھا، یہ تو میں نہیں سوچ سکتا، میرا یقین اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی خاتون سے متعلق ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ معمر آدمی تھا، اس کی عمر کافی تھی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو اب تک ہمارے جو فیمنسٹ دوست ہیں وہ اس معاملے کو بہت اوپر تک لے کے جا چکے ہوتے. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاتون کا معاملہ نہیں ہے. پھر پیچھے معاملہ کیا بچتا ہے؟ معاملہ صرف یہ بچتا ہے کہ وہ ہال کے اندر پاپڑ بیچنے کے لیے آ گیا. آپ سوچ لیجئے، ہال کے اندر پاپڑ بیچنے کے لیے آ گیا تو اس کو جو ہے وہ در لیا گیا. آپ سوچئے کہ عیاشی جو ہے نا، اس کی دین مذہب میں اسی لیے اتنی مذمت ہے. ناچ گانے کی بھی اسی لیے اتنی مذمت ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میں کر کیا رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، بالکل مسرور ہو جاتا ہے. پھر جناب والا اس طرح ہے کہ وہ بیچارہ شادی ہال میں پاپڑ بیچتا ہوا آ گیا تو یعنی یا تو کسی نے بلا لیا ہوگا کہ آؤ مجھے پاپڑ دے دو، یا وہ خود چلا گیا ہوگا، جو بھی صورت ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو مارنا شروع کیا گیا. ممکن ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا ہو کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، نہیں گیا ہوگا. مجھے احساس بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ بات نہیں بھی مانتے. تو لیکن جرم سے بڑھ کر سزا دینا، اور پھر یہ کہ گولی سے نہیں اس کو مارا گیا. مجھے اچھا، میں کل جو ہے میں فیصل آباد کے سفر میں تھا تو مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہم سفر تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتا چلا پتوکی کے اندر کیا واقعہ ہو گیا. پھر مجھے انہوں نے جو ہے وہ بتایا تو مجھے ان کے اس وقت بتانے سے یوں لگا کہ یہ جو ہے نا اس کو گولی سے مار دیا گیا ہے، یعنی اس کو اتنی سی بات پہ بندوق کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن جب مجھے واپس آ کے میں نے کچھ اس حوالے سے بات چیت کی اور تحقیق ہوئی اور یعنی کہ میں نے دیکھا ان معاملات کو، تو مجھے پتا چلا کہ بھئی بندوق سے نہیں مارا گیا، گولی نہیں ماری گئی، اس کو مار مار کے مارا گیا ہے. اس کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا کے مارا گیا. اور اس کے بعد سبحان اللہ، تشدد کا نشانہ بنا کے مارا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ اس شادی ہال کے اندر پڑی رہی اور باراتی کھانا کھاتے رہے. یعنی یہ ایک اور کمال میں نے اس بات پہ مبارک پیش کی کہ ہماری قوم نے، ہمارے معاشرے نے پستی کا ایک نیا لیول اچیو کر لیا. اس سے زیادہ کوئی ڈکلائن میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے. آپ سوچئے کہ ایک وہ لیول ہے، وہ بھی کمال ہے کہ کچھ انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سانحہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے پاس کھڑے ہو کے سیلفیاں بنانا شروع کر دی، اس کی تصویریں بنانا شروع کر دی، ویڈیو بنانا شروع کر دی. وہ بھی ایک لیول ہے جو ہم نے بہت پہلے اچیو کر لیا تھا. اس انجرڈ کی، اس بیچارے وکٹم کی مدد نہیں کرنی بلکہ اس کی تصویریں بنانی ہے اور ان کو وائرل کرنا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ ایک لیول تھا. لیکن یہ لیول جب اچیو ہم نے کر لیا آج سے بہت عرصہ پہلے، تو اب ایک نیا لیول اچیو ہوا ہے کہ اس کی لاش پڑی رہے. کسی کو کھانے سے فرصت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس بیچارے دم توڑتے ہوئے آدمی کا سہارا کچھ بن سکے، اس کی لاش ہی کو سہارا دے سکے. میں کہتا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس کو پیٹا وہ تو کسی بہت
جو ہے وہ اس قسم کے خاندان سے ہوں گے، لیکن شادی کے اوپر تو ہر طبقے کے لوگ آئے ہوتے ہیں، باقی لوگ کہاں تھے؟ میں نے کوئی اس میت کے گرد ہجوم نہیں دیکھا کہ جو اس بات کو نوٹس کر رہا ہو کہ یہ آدمی بیچارہ مرا پڑا ہے تو اس کا کیا کریں، ہم ایمبولینس کو بلا لیں۔ ویڈیوز بنانے والوں کا بھی کوئی ہجوم اس کے آس پاس نہیں لگا ہوا تھا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ مردہ مرغیوں نے ہمارے ضمیر کو مار دیا ہے۔ وہ اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑا تھا، وہ انسانیت کا جنازہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ ان شادی ہال میں شادی میں شرکت کرنے والے لوگوں کا جنازہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ۔ یعنی کہ قرآن مجید اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کیوں کہتا ہے، یہ تو پکچرائز ہو گئی، قرآن کی آیت پکچرائز ہو گئی۔ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو کسی بے گناہ کو مار رہا ہے تو وہ ایک بے گناہ کو نہیں مار رہا، وہ پوری انسانیت کو مار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پوری انسانیت مری پڑی تھی وہاں پہ، پوری انسانیت مری پڑی تھی، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی تھی کہ ایک آدمی مرا پڑا ہے تو ہم اس واقعے کا نوٹس لے لیں، ہم قریب چلے جائیں، کوئی اس آدمی کا حال پوچھ لیں۔ اچھا جب وہ مر گیا، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد اگلا کمال اچیو ہو گیا کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بھی یہ درج کر دیا گیا کہ اس کے اوپر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا جو ہے وہ پڑھ کے پتا چلا کہ کسی بڑے گھرانے کی بات ہوگی، کسی بڑے گھرانے کا معاملہ اس میں انوالو ہوگا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر اچھا گلا دبایا ہے، چوک دیا گیا ہے، گولی ماری گئی ہے۔ بھئی کیا کیا گیا ہے؟ یہ سب تو نہیں ہے، چوک نہیں دیا جا سکتا، خون میں لت پت آدمی پڑا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ایک ہی بات بچتی ہے نا کہ تشدد کر کے مارا گیا ہے، ٹارچر کر کے مارا گیا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ٹارچر کے کوئی نشانات ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ جی اگلا معاملہ ہو گیا جی، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا۔ اب صحافی حضرات کہتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جس واقعے کا حکومت نوٹس لے لے تو اس واقعے کے انجام سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو نوٹس لے لیا گیا جناب، آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ مگر میں ایک بات تو شاید کیے بغیر نہ رہ سکوں کہ آپ اچھا 13 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا، 13 آدمیوں کو پکڑ لیں، آپ 13 کے 13 کو سولی پہ چڑھا دیں، آپ جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان سب کو کہیں ڈی چوک میں پھانسی دے دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انسانیت اور احساس، درد دل جس کا جنازہ نکل گیا ہے وہاں پہ، مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھی۔ وہ حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ تم جو ہے اللہ سے پناہ مانگو، تمہارے درمیان میں اللہ کا عذاب روکنے والی دو ہی چیزیں تھیں، ایک اللہ کا رسول تھا، قرآن مجید کی آیت کو کوٹ کیا، ایک اللہ کا رسول تھا جس نے پردہ کر لیا دنیا سے، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ اگر تم نے استغفار کا دامن بھی چھوڑ دیا تو سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ استغفار کیجئے، ساری قوم استغفار کرے، ورنہ اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اس واقعے میں ملوث لوگوں کو سزا بھی دے دی، اس آدمی کو ٹارچر کرنے والوں کو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا یا آپ نے سولی پہ بھی لٹکا دیا، تو مجھے بتائیے کہ اس مردہ ضمیری کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ جو ہماری قوم کی جو ریکارڈ پہ آ گئی ہے، معاشرے کی مردہ ضمیری ریکارڈ پہ آ گئی ہے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس کا جو ہے وہ حل کیسے نکالا جائے گا؟ وہ جو قوم مر گئی ہے اس قوم کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اے اللہ تو کوئی مسیحا بھیج۔ یعنی مسیح تو وہ تھے کہ جو مردہ جانوں کو زندہ کرتے تھے، یہ مردہ ضمیروں کو کون زندہ کرے گا؟ بس ایک ہی بات ہے، امام حسین کا وہ فرمان ہے جس میں کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے تمہیں اتنا زیادہ اس کے نقصانات کو بھگتنا پڑے گا، اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ یہ سارے بیٹھ کے جو کھانا کھا رہے تھے نا، اس سے بڑھ کے واقعات ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ بھگتیں گے، سب محسوس کریں گے اور یاد کریں گے کہ کاش اسے ایک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کو مرنے سے بچا لیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ اتنے بڑے واقعات نہ ہو جاتے۔